بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج خطابت کورس کا سبق نمبر 28 ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دوران تقریر آپ نے اشعار کیسے پڑھنے ہیں۔ اگر دوران تقریر آپ کو اشعار پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور آپ کے جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، اور ہمارے اگر اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جی ہاں سامعین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ اگر دوران تقریر آپ کو اشعار پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ یقینی فائدہ ہوگا۔ تو میں چند گر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر دوران تقریر آپ نے اشعار پڑھنے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر آپ اشعار پڑھیں گے تو تقریر کے اندر آپ کے اشعار بہت اچھے انداز کے ساتھ آپ پڑھ پائیں گے، اور سامعین کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ داد بھی ملے گی اور آپ کا بیان بھی اچھا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تقریر کرنے سے پہلے ان اشعار کو جو تقریر کے اندر آپ نے پڑھنے ہیں ان کو ازبر یاد کر لیں، بالکل پختہ یاد کر لیں۔ تو دوسرے نمبر پر جب آپ کو یہ اشعار بالکل اچھی طرح یاد ہو جائیں، اب ان اشعار کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ مشق کے اندر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ایک یہ کہ دوران تقریر آپ ان اشعار کو ترنم کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں یا بغیر ترنم کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ترنم کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس مشق کے اندر آپ پھر وہی ترنم والا لہجہ اپنائیں۔ اگر بغیر ترنم کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی لہجہ اپنائیں جس انداز کے ساتھ، جس لب و لہجے کے ساتھ آپ تقریر کے اندر یہ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو تقریر کرنے سے پہلے اسی انداز کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ آپ ان کی مشق کریں۔ جب آپ مشق کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ سٹیج کے اوپر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ مشق نہیں کر کے جائیں گے تو دوران تقریر آپ اچھی طرح اشعار نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور مشق کرتے وقت ایک تو آپ نے ترنم غیر ترنم کو مد نظر رکھنا ہے، اور دوسری چیز آپ نے اشاروں کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اشارہ کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو اشارہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ دوران تقریر آپ کے اشارے کیسے ہونے چاہیے اور چہرے کے احساسات کیسے ہونے چاہیے۔ وہ سبق نہیں دیکھے تو ان کو دیکھ لیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پر آپ کو جو کام آئے گا، جو چیز کام آئے گی وہ یہ کہ آپ دوران تقریر اشعار پڑھتے وقت آپ کو اپنی ذات کے اوپر مکمل خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ذات پر آپ کو خود اعتمادی نہیں ہوگی، اگر آپ کسی کے شکنجے کے اندر آ جائیں گے تو تقریر کے اندر آپ اشعار بالکل اچھی طرح نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جائے گی، زبان لڑکھڑانے لگ جائے گی اور ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، تو دماغ کام کرنا چھوڑ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ تقریر کے اندر اشعار نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور تقریر کے اندر اگر شعر آپ کو بھول گیا تو سامعین یہی کہیں گے کہ شاید مولوی صاحب تقریر رٹ کر آئے تھے۔ تو اس وجہ سے اپنی ذات کے اوپر آپ کو مکمل خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4، چوتھے نمبر پر آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ دوران تقریر آپ نے اشعار کو بالکل دیکھ کر نہیں پڑھنا۔ اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو سامعین کی ایک تو اس سے سامعین کی توجہ ہٹ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ سامعین یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب شاید تقریر دیکھ کر سنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی ساری تقریر بے اثر ہو جائے گی، ساری تقریر بے نور ہو جائے گی، آپ کی تقریر کی تاثیر ختم ہو جائے گی، سامعین کی طرف سے آپ کو داد بھی نہیں ملے گی، اور سامعین آپ کی تقریر سے مطمئن بھی نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 5، نمبر پر آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ کو بالکل ازبر پکا پختہ شعر یاد ہے تو آپ نے تقریر کے درمیان اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کچا پکا شعر یاد ہے تو اس کو دوران تقریر آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہوگی اور زبان لڑکھڑانے لگ جائے گی، کیونکہ شعر تو آپ کو کچا پکا یاد ہے۔ تو آپ جب اڑ کر پڑھیں گے تو سامعین یہی کہیں گے کہ شاید مولانا صاحب تقریر رٹ کر آئے تھے، اب ان کے دماغ سے وہ جو رٹی ہوئی چیزیں تھیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کی تقریر بے اثر ہو جائے گی اور بے نور ہو جائے گی۔
اور نمبر 6 آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو دوران تقریر شعر پڑھنے کے لیے آپ کو کام دے گا، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ نے سامعین کے ذہنوں کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے سامعین جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کے ذہنوں کو دیکھ کر آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے پڑھا لکھا اچھا طبقہ بیٹھا ہے تو ان کے سامنے آپ علامہ اقبال اور ماہر القادری کے اشعار پڑھیں۔ اور اگر آپ کسی دیہات کے اندر بیان کرنے گئے ہوئے ہیں تو وہاں آپ کے سامنے پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، عام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پڑھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن کے مطابق آپ کو بابا فرید اور کمتر، فردوسی ان کے اشعار پڑھنے ہوں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی تقریر کے درمیان اشعار پڑھیں گے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے آپ کے اشعار اچھی طرح آپ تقریر کے اندر اشعار اچھی طرح پڑھ پائیں گے، اور سامعین بھی آپ کی تقریر سے خوش بھی ہوں گے، اور سامعین کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ داد بھی ملے گی۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھ لیا کہ دوران تقریر آپ نے اشعار کیسے پڑھنے ہیں۔ تو اگلے سبق کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ دوران تقریر اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو تسلی بخش جواب کیسے دے سکتے ہیں، اگر آپ کو جواب نہیں آتا پھر بھی آپ اس کو کیسے جواب دیں گے، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز اس چیز کو بیان کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔